اور طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کیسے گزارا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک لائف چینجنگ رمضان بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، رمضان شریف سے پہلے اس بیان کو آپ ضرور سنیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا شیڈول کیا تھا، سنیں. رمضان میں فرمایا تب تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک، غروب آفتاب سے جمعہ کے غروب آفتاب تک، ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اب آپ غور کریں کہ کیسی مہربانی ہے. یعنی رمضان میں جمعے کا دن تو سمجھ لے بندہ کمر باندھ لے، ہو سکے تو جمعے کا دن مسجد میں ہی گزارے، عبادت میں گزارے، تلاوت میں گزارے، درود میں گزارے، دعاؤں میں گزارے، آنسوؤں میں گزارے کہ اللہ ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، گناہگار مالک، مجھے بھی خیرات دے دے، مجھے بھی بخش دے. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، امیر اہل سنت کی بہت پیاری مناجات ہے. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. ان آہوں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ کاش ہم رمضان کو گزارے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، عاشقان رسول بیٹھے ہیں. آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے. What was the schedule of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام in month of رمضان. میرے آقا کا رمضان میں شیڈیول کیا ہوتا تھا، کیونکہ سب سے اچھا جدول تو وہی ہوگا نا، سب سے اچھا تو ٹائم ٹیبل اور طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کیسے گزارا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک لائف چینجنگ رمضان بن جائے، مغفرت کی خیرات مل جائے، تو پھر آئیے آج سنتے ہیں کہ رمضان میں میرے آقا کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، پہلے تو ذہن بنا لینا کہ ہم نے رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے. رمضان اٹس ناٹ فار ایٹنگ، اٹس ناٹ فار گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا. اب جناب کہیں افطار پارٹی تو کہیں سحری کا، میں نہیں کہتا کہ افطار نہ کرائے، ثواب کا کام ہے، مگر آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کتنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں. بعض اوقات تو جہاں افطار ہو رہا ہوتا ہے وہاں یہ حال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی تراویح چلی جاتی ہے، ان کی عشاء کی جماعت چلی جاتی ہے. رمضان عبادت کے لیے ہے، بے شک آپ لوگوں کو افطار کرائیں، مگر وقت ضائع نہ ہو، عبادت کی طرف آپ کا فوکس ہو. یعنی مثال کے طور پہ مجھے ساؤتھ کوریا اور جہاں جاپان وغیرہ سنا جا رہا ہے وہاں کا تو نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر تو مجھے ہمارے وطن کے لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. ہاں بھائی بتاؤ بھائی آج افطار کہاں کرنا ہے. کوئی آ کے کہتا ہے بتاؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، آج کھانا کھانے کدھر چلنا ہے. اب مجھے بتائیں، ہماری گفتگو میں یہی چیزیں ہیں. ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، آج رات بیٹھ کے دعا کدھر کرنی ہے، آج کہاں قرآن کی تلاوت کا دور ہونا ہے، آج تہجد کب پڑھنی ہے. یہ ہماری گفتگو میں ہے یا نہیں، ہم کچھ چیک کریں نا. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ملکوں میں تو رمضان ٹورنامنٹ باقاعدہ اناؤنس ہوتے ہیں کہ بھئی رمضان کے کرکٹ میچز ہوں گے، رمضان کی راتیں جہاں رحمت کا فرشتہ آوازیں لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، وہ رات لوگ روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا جناب ساری رات ہوٹلوں پہ بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں. پلیز، پورا سال پڑا ہے کھانے پینے کے لیے، رمضان میں عبادت کریں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. پہلے قرآن پاک کی آیت سنیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا جو ایک حصہ سننے کی سعادت ملی نا، اس میں رمضان کا باقاعدہ خصوصی تعارف انٹروڈکشن قرآن نے پیش کیا۔ وہ کیا ہے رمضان، ہے کیا، واٹ از رمضان، اور فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور وہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان ملنا کتنی بڑی سعادت ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سے پتہ ہے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ رمضان عطا کر دے، اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ، اللہ میں رمضان سے پہلے موت نہ دینا، رمضان سے ملا دے، رمضان ضرور عطا فرما۔ ہمیں نہیں پتا، کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ دیکھیں نا، کئی لوگ پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ جو اب نہیں ہیں، اللہ کرے ہم بھی رمضان کو پالیں، ابھی تو کچھ دن باقی ہے نا، مگر اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ کیوں کہ رمضان ملنا کتنی بڑی سعادت ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے، بہت بڑے صحابی ہیں، کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں نے ساتھ کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ ایک عبادت اور ریاضت میں بڑی محنت کرتے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور دوسرے سال ان کے دوسرے بھائی کا بھی جو صحابی رسول تھے ان کا نارمل انتقال ہو گیا، طبعی جس کو کہتے ہیں طریقے سے انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے میں نے ان دونوں کے دنیا میں جانے کے بعد ان دونوں کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول بھی وہیں موجود ہیں، اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، انہیں شہید کو لے کر وہ جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ باہر آیا، اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یعنی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر سے کوئی شخص باہر آیا، اور وہ صحابی جن کا 1 سال پہلے بعد انتقال ہوا تھا وہ لے کر شخص ان کو جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پھر باہر آیا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو جنت میں لے کر گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو شہید تھے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور نارمل لائف گزار کر 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے صحابہ کرام کو واقعہ سنایا، سب حیران ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ سنایا، تو نبی پاک نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی، اس کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، اور دوسرے صحابی جن کا انتقال پہلے ہو گیا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا ارشاد فرمایا، فرمایا کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہ رہے؟ کہا جی ہاں حضور 1 سال زیادہ زندہ رہے۔ فرمایا کیا شہید ہونے والے کی نسبت انہوں نے 1 سال زیادہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ انہوں نے رکھے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس بعد میں وفات پانے والے صحابی نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ حضور جی ہاں کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، بات آئی سمجھ؟ 1 سال زیادہ زندگی ملی، شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے، وائے؟ عبادت میں گزرا وہ سال، روزوں میں گزرا، سجدوں میں گزرا، نمازوں میں گزرا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، بڑی اچھی دعا ہے، مگر یہ بھی دعا کیا کرو اللہ نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جس کو نیکیوں والی لمبی زندگی مل گئی نا اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، ہر رمضان میں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں نا، لیکن جس کی گناہ والی زندگی ہے اور اس کو لمبی زندگی مل گئی، وہ تو نمازیں بھی قضا کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ حرام بھی کما رہا ہے، وہ بدنگاہی بھی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے دل بھی توڑ رہا ہے، وہ زیادتیاں بھی کر رہا ہے، اور لمبی عمر ہے، مر بھی نہیں رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، وہ تو مارا گیا نا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، لمبی زندگی جب کام کی جب وہ عبادت والی ہے، جب وہ اللہ کی رضا والی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات سیکھنی ہے کہ یہ رمضان سبحان اللہ اگر میں نے اور آپ نے عبادت میں گزار لیا، پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویحاں پڑھیں، انشاءاللہ تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، یہ رمضان تو ہمیں کہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔
تو بی پریپیئر، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اگر کچھ کام کاج کم بھی کرنے پڑے نا، تھوڑا بہت نقصان ہونا، اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے جاپان والوں کی، ساؤتھ کوریا کی لائف بڑی بیزی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار جاب اتنی ہے کہ میں تلاوت کے لیے، تراویح کے لیے، عبادت کے لیے، دیگر عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا ہوں، تھوڑے کم کر دو پیسے، کوئی بات نہیں، پھر کما لیں گے۔ رمضان 1 سال بعد آئے گا، پتہ نہیں میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ وہ الوداع میں پڑھتے ہیں نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، کیا میری زندگی تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ہمیں نہیں پتا نا، تو پلیز اچھا اس رمضان کو پتہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، انشاءاللہ اس کیفیت سے رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ون آف امیزنگ رمضان ہو جائے گا۔ اچھا اب نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے تشریف لاتے ہی سرکار علی وقار علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اب نبی پاک کے چہرے کا رنگ کیوں بدلتا تھا؟ سنو، علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس رنگ مبارک کی تبدیل ہونے کی وجہ خوف تھا، سبب خوف تھا۔ آپ خوف فرماتے تھے کہ کہیں ماہ رمضان میں اللہ کی بندگی کا حق پورا ہونے سے میں رہ نہ جاؤں۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ جو اللہ کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے شب قدر میں عطا کی گئی ہے۔ آپ سوچیں وہ ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کہیں رمضان کا حق نہ ادا نہیں ہو سکا تو حق کے بندگی میں رہ نہ جاؤں۔ نبی پاک کی یہ کیفیت ہے۔ کبھی ہمارے دل پر یہ خوف طاری ہوا، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ یار رمضان میں کہیں اللہ راضی نہ ہوا تو میرا بنے گا کیا؟ رمضان میں صحیح عبادت نہ کر سکا، بندگی کا حق نہ ادا کر سکے گا تو میرا بنے گا کیا؟ nobody care about، فکر ہی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ ہم پر مہربانی کتنی کی گئی۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، جو ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف لگاتا ہے۔ شیطان کو بند کر دیا گیا۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کا آرام کرنا بھی عبادت، روزہ دار کے منہ میں جو اسمیل ہو جاتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر قرار دی گئی۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ رات رحمت کا فرشتہ آوازیں لگا رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت کا ایک درخت، جنت میں ایک محل دیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کتنی مہربانیاں کر دی گئیں، پھر بھی کوئی بخشش نہ حاصل کر سکے، پھر بھی اس رمضان میں اللہ کو کوئی راضی نہ کر سکے، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ کاش یہ تو فکر ہونا کہ نہیں یار بہت ہو گیا، پتہ نہیں کتنے رمضان گزار لیے۔ ذرا غور کیجئے، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں کتنے رمضان اللہ نے آپ کو دیے، کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر اور آپ پر۔ مگر کیا ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں میں نے رمضان ایسے گزارے ہیں کہ میری بخشش ہو گئی ہوگی، میں نے اس میں گناہ نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا؟ یاد رکھیے گا، جہاں رمضان کی رسپیکٹ زیادہ ہے نا، وہاں رمضان میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جس کا جز ہے، جس نے ماہ رمضان میں ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اب سوچئے، ایک گناہ پر 1 سال کے اعمال برباد ہوں گے رمضان میں۔ اب ادھر تو لوگوں کی عادت ہے، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں بٹن دبائے گا تو رمضان میں جھوٹ بند ہو جائے گا، بٹن دبائے گا تو رمضان میں بدنگاہی بند ہو جائے گی، بٹن دبائے گا تو غیبت کی عادت بند ہو جائے گی، بٹن دبائے گا تو زبان سے جو گالیاں نکلتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی، جھگڑے کی عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، حرام روزی کیسے ختم ہوگی؟ عادتیں نکالنی پڑیں گی، تکلف کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ نہیں، ایٹ اینی کاسٹ میں نے گناہ نہیں کرنا رمضان میں۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے موبائل بند کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کچھ گروپوں سے باہر آنا پڑے، سوشل میڈیا پہ نہ جانا پڑے، ہو سکتا ہے کچھ گیدرنگز چھوڑنی پڑے، کچھ روٹین چینج کرنی پڑے، تب گناہ سے بچیں گے نا۔ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے تو پھر تو گناہ بھی چل رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب رمضان میں ایک گناہ پر اتنی سزا کیوں؟ ٹھیک ہے نا، اب میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، بالکل گناہ ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ یار اللہ کا گھر ہے، یہاں کر رہے ہو ہیں؟ کوئی اپنے وطن میں گناہ کرے، بالکل غلط ہے۔ کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، حرم پاک کے اندر بیٹھ کر گناہ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ وہاں تو ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے نا، ایک نیکی بھی 1 لاکھ نیکی کے برابر، مگر ایک گناہ بھی تو 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان میں جب نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا نا، تو رمضان میں گناہ کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ پلیز عادتیں سدھارنی ہے۔ رمضان سے پہلے میں دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں، ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں، مجھے اور آپ کو رمضان آنے سے پہلے اتنا پیارا اجتماع مل گیا جس میں ہم یہ ریئلائز کرنے بیٹھے ہیں
ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان، ہم کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں رمضان میں۔ آئیے میرے آقا کا ایک اور طریقہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بی بی عائشہ ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں عبادت پر کمر باندھ لینے کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عام روٹین میں جتنی عبادت کرتے تھے رمضان المبارک میں اس سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ اللہ کرے ہم بھی کمر باندھ لیں کہ ٹھیک ہے عام روٹین میں یار نوافل نہیں ہوتے تھے، رمضان میں تو ساری نمازوں کے نوافل پڑھوں گا، سنت قبلیہ بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ تہجد بھی پڑھوں گا۔ اچھا تہجد پڑھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، سحری میں اٹھتے ہی ہیں تو تہجد کا فارمولہ کیا ہے کہ کوئی شخص عشاء پڑھ کے سو جائے، اب بے شک تھوڑی دیر بھی سو جائے، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ سو جائے، فجر سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صبح صادق سے پہلے وہ 2 رکعت بھی پڑھ لے، 8 رکعت تک تہجد ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نفل نماز تہجد ہے، تو رمضان میں تو روٹین بن سکتی ہے تہجد کی، سحری کے لیے اٹھتے ہیں وضو کریں پہلے تہجد پڑھیں پھر سحری کر لیں، تو روز تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ تو اللہ کرے کہ رمضان میں ہم ایکسٹرا جو عبادتیں نارمل دنوں میں نہیں کر سکتے نا وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں، دیکھیں نا نبی پاک کی روٹین بیان کون کر رہا ہے، دیکھیں گھر والوں سے زیادہ تو کسی کو روٹین نہیں پتہ ہوتی نا۔ علامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہمیں کیسی پیاری پیاری باتیں بتا دی نبی پاک کے بارے میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان تشریف لاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ 2 باتیں پتہ چل گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا کہ رنگ بدل جاتا تھا، دوسری بات پتہ چلی کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، اب تیسری اور چوتھی بات کیا پتہ چلی ہے کہ نوافل کی کثرت کرتے تھے اور خوب دعائیں کرتے تھے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، ہاں رحمتوں کے در کھلیں، یعنی مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو کسی بہت بڑے کمرے میں داخل کیا جائے اور وہاں خزانے پڑے ہوئے ہوں نا، دنیا بھر کے ہیرے جواہرات اور دنیا بھر کی چیزیں پڑے ہوئے، جو لینا لے لو، کیا کریں گے یار میں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں اور لے لوں، کوئی اور تھیلا دے تو اور بھر دوں، جی نہیں چاہے گا وہاں سے نکلنے کو۔ آپ رمضان میں دعاؤں کو ایسے ہی سمجھیں کہ بس جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ بھی مانگ لو یہ بھی مانگ لو، دنیا بھی مانگ لیں، آخرت بھی مانگ لیں، اللہ کی رضا بھی مانگ لیں، عشق رسول بھی مانگ لیں، مدینے کی بار بار حاضری بھی مانگ لیں، حج کی سعادت بھی مانگ لیں، مدینے کی زندگی مدینے کی موت مانگیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگیں، اپنے وطن کے لیے مسلمانوں کے لیے، جدھر دنیا میں مسلمان پریشان، مانگتے رہیں، میرا کریم دینے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو کاش رمضان میں نوافل اور دعاؤں کا ہمارا خوب ذہن بن جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت نماز ادا فرماتے تھے تراویح کی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں 20 رکعت بھی پڑھنی ہے، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ ہم بھی تراویح پڑھیں گے۔ اچھا اب نبی پاک کا ایک اور بڑا کمال کا کام تھا، اور وہ یہ تھا کہ نبی پاک ماہ رمضان میں خوب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر سال رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک قرآن پڑھے دوسرا سنے، دوسرا پڑھے ایک پہلا سنے، اور یہ نبی پاک دور فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ جائیں، میاں بھی بیٹھ جائیں کہ میں کچھ قرآن پڑھتا ہوں آپ سنیں، آپ پڑھیں میں سن لیتا ہوں، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے بندہ پڑھ لے، بھائی بہن آپس میں بیٹھ جائیں۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ قرآن ایک پڑھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، پھر دوسرا پڑھ رہا ہے پہلا سن رہا ہے۔ تو یہ دور والا کام بھی کریں اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کریں۔ اب یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، افسوس ہو رہا ہے، یہ کہتے بھی مزہ نہیں آ رہا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم پہنچ گئے، وہاں کے ویزا لے لیے، وہاں کے ڈرائیونگ لائسنس لے لیے، وہاں کے ڈپلومے لے لیے، وہاں جاب بھی کر لی، کئی لوگوں نے وہاں کی زبانیں سیکھ لیں، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، نہیں پڑھنے آیا تو قرآن پڑھ۔ اچھا پھر قرآن تلاوت کرنے آ بھی گیا تو ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اللہ نے فرمایا کیا ہے، اس کا بھی ہمیں ذہن نہیں بنتا۔ پلیز اس رمضان میں تو نیت کر لینا کہ یہ رمضان انشاءاللہ میرا قرآن کے ساتھ گزرے گا۔ پڑھنا نہیں آتا جس کو
وہ پڑھنا سیکھے اس رمضان میں. جو پڑھنا جانتا ہے وہ خوب پڑھے, خوب تلاوت کرے, اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی سنے. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, آسان کر دی. دعوت اسلامی الحمدللہ صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے, سولوشن بھی دیتی ہے. اب دیکھیں ناظرین, اس وقت ساؤتھ کوریا میں کتنے دعوت اسلامی کے مراکز ہیں, الگ الگ مراکز میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. 8 جگہ پر مجھے بتایا گیا کہ ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہا ہے. جاپان کے اندر الگ ہوں, اسلامی بہنیں پردے میں الگ ہیں. یہاں سیٹرڈے نائٹ ہے اس وقت, چونکہ 4-5 گھنٹے ٹائم آگے. تو یہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی جو ان ممالک میں بھی عاشقان رسول کی تربیت کا انتظام کر رہی ہے, اور کتنے خوبصورت مراکز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اب سولوشن کیا ہے, قرآن کیسے سیکھنا ہے؟ دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں مدرسے بنائے بچوں کے لیے, مدرسۃ المدینہ. اچھا, بچے نہیں ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, چلے بہت اچھی بات ہے. اب آپ کیا کریں, آپ کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائیں, جو آپ مساجد میں جائیں گے انشاءاللہ, جہاں جہاں دنیا میں دعوت اسلامی والے مبلغین ہیں, امام صاحبان ہیں, فجر کے بعد بھی پڑھاتے ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھاتے ہیں, کئی جگہوں پر عشاء کے بعد پڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہاں بھی میرے لیے جانا مشکل ہے, فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ دعوت اسلامی کا وہ ادارہ ہے جو آن لائن قرآن پڑھا رہا ہے. QuranTeacher.net, اسکرین پر آپ ویب سائٹ کا نام دیکھیں. اس ویب سائٹ پر جائیں, اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق 24 گھنٹے میں جو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس پہ ڈالیں کہ بھائی میرے پاس یہ والا ٹائم ہے. اور 40 کے قریب کورسز ہیں. جی ہاں, آپ کو ناظرہ قرآن پڑھنا ہے, ہمارے قاری صاحب پڑھائیں گے. آپ کو اپنے مخارج ٹھیک کرنے ہیں, وہ مخارج ٹھیک کروائیں گے. آپ کہتے ہیں قرآن آتا ہے مجھے پڑھنا, مجھے ترجمہ پڑھائیں, وہ ترجمہ پڑھائیں گے. آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کی تفسیر سکھائیں, وہ تفسیر انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ کہتے ہیں جناب قرآن پڑھ لیا, اب حدیث پڑھنی ہے, وہ آپ کو حدیث پڑھائیں گے. آپ کہیں گے نہیں جناب مجھے رمضان کے مسائل سیکھنے ہیں, وہ آپ کو رمضان کا کورس کروائیں گے. آپ کہیں جناب ہمیں زکوٰۃ کا پرابلم ہے, زکوٰۃ کا کورس سیکھنا ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, آن لائن زکوٰۃ کا کورس سکھائیں گے. اچھا, آپ کہیں گے جناب میں اب تو عالم بننا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ. آپ کہیں گے ساؤتھ کوریا میں, جاپان میں, یا دنیا میں جہاں مجھے لوگ سن رہے ہیں, یار میں بھی تو عالم بن سکتا ہوں مگر مدرسے جانے کا ٹائم نہیں ہے, جامعہ بڑا دور ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ QuranTeacher.net جو ویب سائٹ ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ آن لائن انشاءاللہ درس رضا بھی پورا کرا دیں گے. ہے کوئی ایسی سروس؟ مگر پھر بھی میں قرآن نہ پڑھوں. نبی پاک پورا رمضان جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمائے اور میں قرآن سے دور رہوں. سوچو یہ کیسی زندگی ہے. اس رمضان کو تو چینج کرے نا. یہ رمضان انشاءاللہ قرآن کے ساتھ گزرے گا. ماہ قرآن بنا دو, انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا دو. نبی پاک کا ایک اور عمل تھا کہ پیارے آقا جب جبریل امین آتے تھے نا اور دور کرتے تھے, تو نبی پاک اتنی, ویسے نبی پاک سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر نبی پاک کا دریائے سخاوت رمضان میں صحابہ کہتے ہیں تیز آندھی سے زیادہ چلتا تھا. اتنا میرے آقا علیہ السلام سخاوت فرماتے. تو اب ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں خوب سخاوت کریں. جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ پوری زکوٰۃ ادا کریں, جن کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو جاتا ہے رمضان کے آس پاس. اور باقی زکوٰۃ کے علاوہ بھی نا, دیکھیں زکوٰۃ تو فرض ہے نا, مزہ تو یہ کہ میں اس کے بعد بھی لوگوں پہ خرچ کروں, مسلمانوں پہ خرچ کروں, سحریاں, افطاریاں, نیکی کے کام, غریبوں کی مدد, رشتہ داروں کی مدد, دل کھول کر کریں. ہاں, ہر آنے والے کو نبی پاک دیا کرتے. ایک ہی کا کام اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے یار خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو خوب اس مہینے میں خرچ کرنا. آپ یہ بلیو کریں, آپ خرچ کریں, اللہ نے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ہی آپ کو اس سے زیادہ عطا فرما دینا ہے. کسی کے دل میں خوشی داخل کر دیں. کتنے لوگ پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں میں مدد کریں. کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں, کسی کی عید اچھی کر دیں. کیا معلوم ان کسی کے دکھ دور کروں, اللہ میرے دکھ دور کر دے گا. اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دعوت اسلامی جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے. دیکھیں نا, ساؤتھ کوریا میں مراکز ہیں, اس وقت بیان چل رہا ہے, جاپان میں لوگ بیٹھے ہیں, پھر اسی طرح اسلامی بہنوں میں پردے میں اجتماع ہو رہا ہے. اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے, 150 کے قریب ملکوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ناظرین, آپ جاننا چاہیں گے قرآن کی خدمت دعوت اسلامی کیسے کر رہی ہے؟ آپ کو ایک پریزنٹیشن میں دکھاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. آپ 5-6 منٹ کی پریزنٹیشن دیکھیے گا, مگر میں پہلے 1-2 منٹ میں ذرا خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ کو پریزنٹیشن دیکھنے کا مزہ بھی اور آئے گا. دعوت اسلامی کے 16,000 کے قریب مدارس ہیں. جی ہاں, میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا, مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کو ملا لینا تو مور دین 16,000 مدارس اور جامعہ بنتے ہیں. اور اگر ان دونوں کو میں ملا لوں تو 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں, 500,000 اسٹوڈنٹ بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. اور آگے چلیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی سال میں سینکڑوں مسجدیں بنا رہی ہے, علماء بنا رہی ہے,
حافظ بنا رہی ہے، غیر مسلموں کو مسلمان کر رہی ہے، میڈیا کے ذریعے دین پہنچا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کر رہی ہے، دنیا بھر میں مساجد اور مدارس بن رہے ہیں۔ سو دوستو، آپ نے بیان کو سنا، یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سو دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔